بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج تکمیل النحو کورس کا ہمارا چوتھا سبق ہے من جانب محمد اشفاق رضوی۔ آج کے سبق میں ہم کلمہ اور کلام ان کی اصطلاحی تحقیق اس کو سمجھیں گے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے لغوی تحقیق کے متعلق بحث کی تھی اور آج ہم ان کی اصطلاحی تعریفات کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ تو کلمہ کی تعریف پیچھے جو ہم نے لفظ مستعمل کی تعریف کی تھی وہی کلمہ کی تعریف ہے، لیکن یہاں عربی کے اندر دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ عربی میں کس انداز سے ہوگی۔ الکلمۃ ہی اللفظۃ الدالۃ علی معنی مفرد بالوضع۔ کلمہ وہ لفظ ہے جس کو معنی مفرد پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ یہ تو کلمہ کی تعریف ہے۔ اب کلام کی تعریف سمجھتے ہیں۔ کلام کی تعریف میں دو انداز سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک تعریف اس طرح ہے، ما تضمن کلمتین بالاسناد۔ کلام وہ لفظ ہے جو دو کلموں کو متضمن ہو اسناد کے ساتھ۔ اور دوسری تعریف وہ بھی بیان کرتا ہوں جو اس سے آسان ہے، جلدی سمجھ آ جائے گی اور اس تعریف کی اس میں وضاحت بھی ہو جائے گی، اور وہ تعریف ہے هو المرکب من کلمتین اسندت احداہما الی الاخری۔ یعنی دو کلموں کو اس طرح ملا دینا کہ ایک کلمہ کی نسبت دوسرے کلمہ کی طرف کر دی گئی ہو۔ اب اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے دو کلموں کو لیا، دو الگ الگ کلمے تھے، ایک کلمہ تھا زید اور دوسرا کلمہ قائم۔ یہ دونوں الگ الگ تھے، اور جب ہم نے ان دونوں کو ملانا چاہا تو ہم نے دونوں کو اس طرح ملایا، اکٹھا کر دیا کہ ایک کی نسبت دوسرے کی طرف نہیں کی، تو پھر بھی ہم اس کو کلام نہیں کہیں گے بلکہ دو کلمے کہیں گے۔ اور جب ہم نے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا اور اس طرح ملایا کہ ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کر دی گئی، جس طرح زید قائم ہے تو دونوں کلموں کو اس طرح ہم نے ملایا کہ ایک کلمہ کی دوسرے کلمہ کی طرف نسبت کر دی، یعنی پہلے زید کا الگ معنی تھا اور قائم کا الگ معنی تھا۔ قائم کا معنی ہے کھڑا ہونے والا، جب ہم نے کھڑا ہونے کی نسبت زید کی طرف کی تو معنی یہ ہو گیا کہ زید کھڑا ہونے والا ہے۔ اب ہم اس کو کلمہ نہیں کہیں گے بلکہ کلام کہیں گے، کیونکہ اب دوسرے کلمہ کی نسبت پہلے کی طرف ہو گئی ہے۔ تو جب دو کلمے اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہو جائے تو ان کو کلام، اس کو کلام کہتے ہیں۔ اور اس بحث سے کلمہ اور کلام میں فرق بھی معلوم ہو گیا کہ کلمہ اور کلام میں کیا فرق ہے۔ تو پہلا فرق یہ ہو گیا کہ کلمہ لفظ مفرد کو کہتے ہیں اور کلام مرکب الفاظ کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ کلمہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، جبکہ کلام کے ہر لفظ کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور اسی تعلق کو نسبت بھی کہتے ہیں، اسی تعلق کو اسناد بھی کہتے ہیں، اسی تعلق کو حکم بھی کہتے ہیں۔ اب ایک اور بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ کلمہ اور کلام ان دونوں میں کیا نسبت ہے۔ تو جو ہم نے بحث کی اس کے مطابق تو کلمہ اور کلام میں تباین کی نسبت بنتی ہے کہ جو کلمہ ہے وہ کلام نہیں اور جو کلام ہے وہ کلمہ نہیں، کیونکہ کلمہ اس کا تعلق مفرد لفظ کے ساتھ ہے اور کلام کا تعلق مرکب کے ساتھ ہے، اور مفرد اور مرکب ان کے اندر آپس میں تباین کی نسبت ہے۔ لیکن بعض
کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ کلمہ، اس کو بھی کلام، یہ کلام پر بھی بولا جاتا ہے، یعنی کلام کو بھی بعض اوقات کلمہ کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کی مثالیں بھی ہیں قرآن کے اندر سے بھی اور حدیث میں سے بھی، لیکن اب یہاں پہ وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں صرف یہ سمجھے کہ بعض کہتے ہیں کہ کلمہ اور کلام ان دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں میں تباین کی نسبت ہے۔ اب یہاں تک یہ کلمہ اور کلام ان دونوں کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہم نے سمجھے۔ اب آگے سمجھے کہ کلمہ اور کلام کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں کیا مناسبت ہے، یا دوسرے انداز میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ کو کلمہ اور کلام کو کلام کیوں کہتے ہیں۔ تیسرے انداز میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ اور کلام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تو اس کا جواب سمجھیں۔ کلمہ اور کلام دونوں کلمن سے بنے ہیں، اور کلمن کا معنی ہے زخمی کرنا، اور زخم روح میں بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جسم پر بھی زخم لگے تو روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یعنی جسم پر جب زخم لگتا ہے تو تکلیف روح کو بھی پہنچتی ہے۔ اسی طرح انسان کچھ کلمات اور کلام ایسے بھی بولتا ہے جس سے بندے کی روح کو راحت پہنچتی ہے، اور بعض اوقات ایسے بھی الفاظ بولتا ہے کہ جس سے بندے کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ گویا کہ کلمہ اور کلام کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں بندے کی روح میں اثر انداز ہونے کے لحاظ سے مناسبت پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جو انسان بولتا ہے، اگر ایک لفظ ہو تو اسے کلمہ کہتے ہیں، اور اگر زیادہ الفاظ ہوں تو انہیں کلمات کہتے ہیں، اور اگر ان کلمات کا آپس میں تعلق بھی ہو تو انہیں کلام کہتے ہیں۔ اس بحث سے ایک اعتراض تھا، اس کا جواب بھی مل گیا۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ اس اعتراض کے جواب کو منطقی انداز میں ہم سمجھتے ہیں۔ اعتراض سے پہلے ایک تمہیدی مقدمہ سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے مشتق اور ایک مشتق منہ۔ مشتق اس لفظ کو کہتے ہیں جس کو کسی دوسرے لفظ سے نکالا گیا ہو، اور مشتق منہ اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے کوئی دوسرا لفظ نکالا گیا ہو۔ جیسے ضرب مصدر ہے، اس سے بہت سارے سیغے نکلتے ہیں، جیسے ماضی کا سیغہ ضربا اور مضارع کے سیغے یضربو، یضربان، یضربون وغیرہ۔ تو لہذا ضرب یہ مشتق منہ ہوا، اور وہ سیغے جو ضرب سے بنے ہیں وہ مشتق ہیں۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ مشتق اور مشتق منہ کے درمیان لفظی اور معنوی مطابقت ضروری ہوتی ہے، لفظی اور معنوی مناسبت ضروری ہوتی ہے، یعنی جو حروف اصلی مشتق منہ کے ہوتے ہیں وہی حروف اصلی مشتق کے ہوتے ہیں، اور جو معنی مشتق منہ کا ہوتا ہے وہی معنی مشتق منہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے ضربن اور ضربہ میں لفظی مناسبت بھی ہے اور معنوی مناسبت بھی ہے۔ لفظی مناسبت اس طرح ہے کہ ضربن کے حروف اصلی ضاد، را اور با ہے، اور ضربہ، یضربو ان کے حروف اصلی بھی ضاد، را اور با ہیں۔ اور یہاں پہ معنوی مناسبت بھی ہے۔ معنوی مناسبت اس طرح ہے کہ ضربن کا معنی ہے مارنا، اور ضربہ کا معنی ہے مارا اس ایک مرد نے۔ اب دونوں میں مارنے والا معنی پایا جا رہا ہے، لہذا یہ معنوی مناسبت ہے۔ اب اعتراض سمجھیں۔ اعتراض کرنے والا اس نے کہا کہ کلمہ اور کلام مشتق ہیں، اور ان کا مشتق منہ کلمن ہے۔ ان دونوں میں لفظی مناسبت تو پائی جا رہی ہے، کیونکہ کلمن کے حروف اصلی بھی کاف لام میم ہیں، اور کلمہ اور کلام کے حروف اصلی بھی کاف لام میم ہیں، لیکن معنوی مناسبت نہیں پائی جا رہی، کیونکہ کلمہ کا معنی ہے جو لفظ مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور کلام کا معنی ہے ما تضمن کلمتین بالاسناد،
جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ متضمن ہو اور ان کے مشتق منہ یعنی کلمن کا معنی ہے زخمی کرنا، لہذا یہاں مشتق اور مشتق منہ کے معنی میں کوئی مناسبت نہیں پائی جا رہی۔ کلمہ کا الگ معنی ہے، کلام کا الگ معنی ہے، اور کلمن جو ان کا مشتق منہ ہے اس کا الگ معنی ہے۔ اس لیے کلمہ اور کلام کا مشتق منہ کلمن کو بنانا درست نہیں ہے۔ تو جواب سمجھیں کہ اس اعتراض کا جواب کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ کلمہ اور کلام اور ان کے مشتق منہ کلمن کے درمیان لفظی مناسبت بھی موجود ہے اور معنوی مناسبت بھی موجود ہے۔ لفظی مناسبت تو واضح ہے، کیونکہ جو کلمہ کے حروف اصلی ہیں وہی کلمن کے ہیں، جو کلام کے حروف اصلی ہیں وہی کلمن کے ہیں، لہذا ان کے اندر لفظی مناسبت تو موجود ہے، اور معنوی مناسبت ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ معنوی مناسبت بھی ہے، کیونکہ معنی تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک معنی مطابقی ہوتا ہے، دوسرا معنی تضمنی ہوتا ہے، اور تیسرا معنی التزامی ہوتا ہے۔ جس کو منطق کی کتابوں کے اندر دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی کے نام سے بیان کیا گیا ہے، لہذا ان کی تعریفیں اسی کتاب میں دیکھ لی جائیں۔ اب آتے ہیں اصل جواب کی طرف کہ کلمہ، کلام اور کلمن کے درمیان معنی مطابقی اور معنی تضمنی کے لحاظ سے مناسبت نہیں پائی جا رہی، لیکن معنی التزامی کے لحاظ سے یہاں مناسبت اور مطابقت پائی جا رہی ہے، کیونکہ دونوں کا معنی التزامی ہے روح میں اثر انداز ہونا۔ تو زخمی ہونا یہ کلمن کا معنی ہے، یہ بھی روح میں اثر انداز ہوتا ہے، اور کلمہ اور کلام بھی روح میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور مشتق منہ اور مشتق کے درمیان معنی التزامی میں مطابقت ہونا بھی کافی ہے، کیونکہ یہاں معنی التزامی کے اندر مطابقت پائی جا رہی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کلمہ اور کلام کا مشتق منہ کلمن کو بنانا درست ہے۔ یہاں ایک شاعر کا شعر سناتا چلوں۔ شاعر عربی میں کہتا ہے: جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ دانتوں کے زخم بھر جاتے ہیں اور وہ زخم نہیں بھرتے جو زبان دیتی ہے۔ اس کا میں نے اپنے انداز میں شعر کی صورت میں اردو کے اندر ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دانت جو زخم دیتے ہیں بھر جاتے ہیں، دانت جو زخم دیتے ہیں بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم سے انسان مر جاتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ کرتے، اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ کرنے سے جو تاثیر پیدا ہوتی ہے اس کے متعلق بیان فرما رہے تھے۔ ایک فلسفی منطقی وہاں سے گزرا، اس نے سنا تو کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ میں اتنی زیادہ تاثیر ہو، کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ، اس ایک لفظ کے اندر اتنی تاثیر ہو جس میں روح اور جسم کے اندر ایسی کیفیات پیدا ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بزرگ نے اس کو جواب دینے کے لیے اس کو فرمایا: او گدھے، اس نے جب یہ سنا تو غصے سے اس کا رنگ سرخ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے ایسا کیوں کہا؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا کہ ایک اتنا جس لفظ کو گٹیا ہم سمجھتے ہیں گدھا، اس لفظ کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اس نے تجھے غصے سے سرخ کر دیا ہے، لال پیلا کر دیا ہے۔ تو پھر بتاؤ وہ اللہ تعالیٰ کا نام جو تمام ناموں سے افضل ہے، وہ لفظ جو تمام الفاظ سے افضل ہے، تو اس لفظ کے اندر کتنی تاثیر ہوگی۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے کلمہ اور کلام ان کی تعریف سمجھی، اور کلمہ اور کلام کا مشتق منہ سمجھا کہ وہ کیا ہے۔ اس کورس کے اندر دوسروں کو بھی شامل کریں
اور اس میں شامل ہونے کے لیے ایڈ لکھ کر اس نمبر پر میسج کریں 0306 0696 245۔ جزاکم اللہ خیرہ۔